اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، تو رافع ابن خارجہ اور مالک ابن عوف وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے، کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقل مند اور واقف کار تھے۔ یہودیوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے بعد، قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہی ہم بھی کریں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، وہ زیادہ جانتے تھے کیا اچھا ہے کیا برا۔ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ جو تم انہیں عقل مند کہہ رہے ہو تو قرآن نے رد فرما دیا کہ جنہیں تم عقل مند کہہ رہے ہو وہ عقل مند تھے ہی نہیں، وہ بیوقوف لوگ تھے۔ اگرچہ تمہارے باپ دادا تھے لیکن عقل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ رد فرما دیا قرآن نے کہ وہ بیوقوف تھے، ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ایک تو ایسے ہی بات کہی جائے تو آدمی کہے نہیں بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے، لیکن ایک بات دلیل سے ثابت کی جائے اس کو کہ دیکھو یہ دلیل ہے اور یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ صحیح یہ ہے اور جو تمہارے باپ دادا نے کیا وہ غلط ہے، تو پھر جو ہے اس میں باپ دادا کے بات کو دلیل بنا کر پیش کرنا، نہ ہم اسی طریقے پر رہیں گے، یہ حق درمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی ہوا کہ اللہ کے رسول نے دلائل پیش کر دیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دلائل پیش کر دیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور میں وہی نبی ہوں جس کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی۔ اس کے باوجود بھی ان کے جواب تو نہ دے ملا، کوئی دلیل کو دلیل سے کاٹتے، کوئی دلیل لے کر آتے کہ آپ یہ دلیل دے رہے ہو، دیکھو ہمارے توریت میں یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کوئی دلیل نہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ نہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ رہیں گے۔ تو یہ طریقہ کفار ہے۔ آج مسلمان بھی ہمارے جو ہیں بہت سے جب سمجھاؤ تو اسی طرح کی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر محرم شریف میں ڈھول تاشے باجے بجانے کو یا تعزیہ جو مروجہ آج کے دور میں بنا ہوا ہے اس کو سمجھاؤ کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، تو اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرو، اس کے باوجود اگر آپ صحیح سمجھ رہے ہو، اسے صحیح جان رہے ہو، تو آپ قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل لاؤ یا تو کہ یہ چیز صحیح ہے۔ ڈھول بجانا امام حسین کے شہادت کے دن یہ صحیح ہے، دیکھو قرآن کی آیت سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے یا صحابہ تابعین طبع تابعین کسی کے کوئی فعل سے ثابت ہے، ثابت کرو اسے۔ اور اگر ثابت نہیں کرتے تو جو دلیلیں ہم نے دی ہیں اس کو یہ کہہ کر ٹکرا دینا کہ نہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اس لیے ہم کریں گے، یہ طریقہ کفار ہے۔ اس کا رد قرآن نے فرمایا
یا شادی بیاہ میں جو رسمیں ہوں لوگوں میں کہ دولہا کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہیں اور طرح طرح کی وہ رسمیں جو ہندوؤں میں رائج ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ یہ مہندی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ارے ایک زمانے سے لوگ لگاتے چلے آئے، دولہا کے ہاتھ پہ تو مہندی ضرور لگتی ہے۔ تو یہ بغیر کوئی دلیل شرعی کے علاوہ صرف یہ کہہ کر شریعت کے بات کو رد کر دینا کہ نہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آیا یہ کام تو ہوگا، یہ جو ہے یہ طریقہ کفار ہے، اس سے جو ہے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رہیں گے اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بے وقوف ہوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کے مقابل باپ دادا کے رسم و رواج پکڑنا طریقہ کفار ہے۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں جنہوں نے شادی بیاہ اور مرنے جینے میں خلاف شرع رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے ایسی ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ جیسے تیجے کی دعوت، تیجا کرتے ہیں تو پورے محلے کو دعوت کہ صاحب تیجا ہے، دعوت ہے آپ کی، 40واں کرتے ہیں تو دعوت ہے آپ کی، 40واں ہے۔ تو یہ خلاف شرع بات ہے۔ دعوت خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، غم کے موقع پر نہیں۔ تیجا کر رہے ہو، 40واں کر رہے ہو، اس میں دعوت کا کیا معنی ہے؟ نہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، آپ غریبوں کو بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن دعوت کا لفظ استعمال کرنا یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کی دعوت ہے، 40واں ہے۔ ویسے ہی جو ہے آپ کو 40واں ہے اور غریب آدمی ہے، اس سے کہہ دو بھائی کھانا بھی وہیں کھا لینا ہے، نہیں، غریب آدمی سے کہہ دو بھائی کھانا بھی وہیں کھا لینا آپ۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ یہ تیجے 40ویں کی دعوتیں اعلیٰ حضرت نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ غریبوں کو بلاؤ، انہیں کھلاؤ، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور جو دور کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ایسے ہی بھتی کا کھانا، جو بھتی کا کھانا ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دن جو ہے موت ہونے کی وجہ سے گھر میں گھر والے اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ وہ چولہا نہیں جلا سکتے، تو اس لیے ان کا کوئی رشتہ دار یا محلے پڑوس کا آدمی ان کے کھانے کا انتظام کر دے۔ یہ ہے بتی کے کھانے کا کہ ان کے ایک دن کے کھانے کا انتظام کر دے۔ وہ اس وقت کہاں چولہا وولہا جلائیں گے، تو ان کے کھانے کا انتظام کرنے کو کہا گیا تھا کہ جن کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے کھانے کا انتظام کوئی محلے پڑوس کا آدمی کر دے یا رشتہ دار کوئی کر دے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ الٹا جب میت کو دفن کر کے آتے ہیں تو وہی جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہی بلا کے رشتہ داروں کو، ارے کھا کے جاؤ، بیٹھو، ارے بیٹھیے، ارے کہاں جا رہے ہیں، اگر نہیں کہا تو کہیں گے ارے ہم سے کھانے کو ہی نہیں پوچھا۔ بتی کے دن، میت کے دن کہیں ارے انہوں نے کھانے کو ہی نہیں پوچھا، مطلب وہ اپنے غم میں تھا اس کو، اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا اگر کھانے ہی چلو کھا لو تم بتی کا کھانا تو آؤ بھائی آؤ بیٹھو، انہیں بٹھا لو، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤ، دھونے والے خود بھی کھاؤ، انہیں بھی کھلاؤ۔ تو یہ تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی لوگ گھر کے لوگ بلا کے بٹھال کے اور کھلا رہے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں کھلایا تو کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھا کھانے کو۔ شرم نہیں آتی کہ کون سا کھانا ہے، انہیں ہمیں کھلانا چاہیے تھا، خود بٹھال کر ان کو کھلاتے، چلو اس میں خود بھی کھا لیتے ساتھ میں۔ اور دور کے رشتہ دار ہیں جو دور کے آئے ہوئے ہیں، کوئی مراد آباد سے آیا، کوئی رامپور سے آیا، وہ لوگ چلو بیٹھ کر کھا لے، جو قریب کے ہیں وہ تو اپنے گھر بھی جا کر کھا سکتے ہیں، ہاں، یا اس لیے کھا رہے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ میں اگلا کھا لے گا تو اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نہ ناراض ہوتے کہ ہم سے کھانے کو پوچھا ہی نہیں، وہ تو ان کو پوچھ رہے تھے اپنے اپنوں کو جو وہاں کے آئے ہوئے تھے دیکھ دیکھ کے۔ تو یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم سوچو یہ کون سا موقع ہے، کس وقت کی محفل ہے، بتی کا کھانا، اور میت کے گھر والوں کو تکلیف ہے، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہے دیکھیں کہ کیسا موقع ماحول ہوتا ہے
اور ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے کس کی نہیں۔ اور ایک دن تک کا کھانا ہے، دوسرے دن سے جو ہے لوگ اپنے گھر پہ کھانا پکائیں، لوگ 3 دن تک نہیں پکاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کوئی لانے والا نہیں ہوتا ہے، چائے پی کے پاپے کھا کے گزارا کر رہے ہیں اور چولہا نہیں جل لیا 3 دن تک صاحب۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں، دوسرے دن سے آپ اپنا کھانا پکاؤ کھاؤ۔ اس دن غم میں تھے، تکلیف میں تھے، کسی کے انتظار میں مت بیٹھو کہ دوسرے دن بھی کوئی لے کے آئے کہ تیسرے دن بھی کوئی لے کر آئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، ہماری جو پاک چیزیں ہم نے اتاری ہیں، حلال کی ہیں تم پر ستھری چیزیں، وہ سب کھاؤ پیو اور اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں جو ہے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنی تمہیں دولت دی ہے کہ تم اللہ کی یہ پاک چیزیں کھا رہے ہو۔ چونکہ جسمانی غذاؤں سے جسم کی بقا ہے اور روح کا ارتقاء کہ حلال غذا سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، جیسے حرام غذا سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے نماز روزے کی طرح حلال غذا کا بھی حکم دیا کہ فرمایا اے مسلمانوں، خدا کی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم لذیذ کھانوں اور اچھی نعمتوں سے ایک دم محروم ہو جاؤ، بلکہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز کی حکمت پیدائش سمجھو، اور تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب جو عطا کرے اسے بخوشی استعمال میں لاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ جس کو دے، جس چیز کو کھانے کی اجازت دے، اس کو خوشی خوشی کھاؤ۔ معشوق کے ہاتھ کی کڑوی چیز بھی میٹھے کی طرح کھائی جاتی ہے، بس ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی حلال پاک اور لذیذ چیزیں شوق سے کھاؤ، خواہ وہ مہنگی ہی کیوں نہ ہو۔ خطرہ بد ہضمی کا ہے، اس کے لیے شکر کا چورن استعمال کرو۔ اچھی چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر بھیجو تو بد ہضمی سے بچے رہو۔ جو سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کھا کر کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی دولت دی کہ ہم یہ چیزیں کھا رہے ہیں، اوروں کو تو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ دل سے شکر نکلنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو حلال چیزوں کو کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اور جن کا منع فرمایا ان کا ذکر فرماتا ہے اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار، جو مر جائے جو جانور اس کو مت کھاؤ، اور خون جو ہے یہ حرام ہے، اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، جو اللہ کا نام جس پر نہیں لیا گیا بلکہ غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، وہ جانور تم پر حرام ہے۔ وہابی دیوبندی کہتے ہیں غوث کا مرغا، تم لوگ غوث کا نام مرغا کھاتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز کہاں ہے؟ تم نے تو غیر خدا کے نام پر تم جو ہے کھا رہے ہو۔ تو نادان غوث کا مرغا کہتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ بتا؟ مرغا غوث کا کہہ دیا، جب ذبح کیا، ذبح کرتے وقت کیا ہم نے غوث اعظم کا نام لے کر کہا یا غوث اعظم؟ ذبح کرتے وقت یہی کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ہی اس کو ذبح کیا، اور پھر کہا یا اللہ اس کو جو کھلائیں ہم یا کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، یہ نیاز پاتا جو کریں اس کو ہم جتنوں کو کھلائیں، اس سب کا ثواب تو غوث اعظم کو عطا فرما۔ یہ ہے غوث کا مرغا کہ اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچا دے، اور مرغا تو جو ہے اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا گیا۔ تو وہاں بھی ایسے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو غیر خدا کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ نہیں ہے، تم لوگ کہتے ہو غوث کا مرغا، غوث کا بکرا، فلاں کا وہ، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ان سے کہو
وہ تو سمجھتے سب ہیں لیکن نادان بنے ہوئے ہیں، تمہیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ کے نام پر ہی ہر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا ثواب چاہے ہم غوث اعظم کو پہنچائیں، چاہے خواجہ غریب نواز کو پہنچائیں، چاہے اعلیٰ حضرت کو پہنچائیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ جو ہے مداح صاحب کا مرغا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے، یعنی ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کر اسے کھا لے، خواہش سے نہیں، اللہ فرماتا نہ یوں کہ خواہش سے کھائے بلکہ مجبور ہو کر کھائے، اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، یہ بھی نہیں خوب کھائے تو کھاتے ہی چلا جائے، بلکہ جتنی اسے ضرورت تھی صرف اتنا کھایا، تو فرماتا ہے تو اس پر گناہ نہیں۔ حرام تو میں نے کر دیا ہے، یہ سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے مجبوری میں کھا لیا اور اتنا کھایا کہ جتنی ضرورت تھی تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ آدمی ایسی جگہ پھنس گیا کہ کہیں سے کہیں تک اسے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ملا، صورت ایسی بن گئی کہ کہیں سے کہیں تک کھانا ہے ہی نہیں اور صرف سور کا گوشت ہے، اور اس کی جان پر بنی ہے کہ اب اگر نہیں کھایا، ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، اب اس کی جان پر بن گئی کہ اب اگر نہیں کھاتا ہے تو مر ہی جائے گا، نہیں بچ پائے گا، جان کا پورا خطرہ ہو گیا۔ تو اب شریعت اجازت دیتی ہے صرف اتنا کھا لو کہ جتنے میں جان بچ جائے، اور اس وقت وہ کھانا ضروری ہے، اگر نہیں کھاؤ گے تو گناہ پڑے گا، کیونکہ جان بچانا یہ فرض ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ کوئی کہہ رہے نہیں ہم تقویٰ کریں گے، ہم کھائیں گے ہی نہیں، مر جائیں گے، نہ، جان بچانا، اپنی جان بچانا یہ فرض ہے، اور جان بچانے کا سامان تمہارے سامنے موجود ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی، تو اس وقت نہ کھانا یہ گناہ ہے، بلکہ کھانا پڑے گا، اور اتنا کھاؤ گے کہ جتنے میں جان بچ جائے، بس اتنا ہی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی پانی موجود نہیں ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور مرنے کے بالکل قریب ہیں، اور شراب مل گئی تو شراب پی کر پیاس بجھائی جائے گی، صرف اتنی جتنے میں جان بچ جائے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں میں اللہ تبارک و تعالی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ آدمی کہہ رہے ہم پر بوجھ نہ، جتنی تم بوجھ اٹھا لو گے اللہ نے اتنا ہی تمہارے اوپر بوجھ ڈالا، تم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ فرماتا ہے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کل حرام جانور یہ ہی نہیں ہے، یعنی جن کا ذکر کیا صرف یہی حرام نہیں ہے، اور بھی جانور حرام ہے۔ کوئی سوچے صرف انہی کا ذکر ہوا، شاید سور ہی حرام ہے باقی سب کھاؤ، تو کہا نہیں، کل حرام جانور یہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کتا، بلی، گدھا وغیرہ سب حرام ہیں۔ عالمگیری میں اس کی پہچان کا عجیب قاعدہ بیان کیا ہے، فتاوی عالمگیری میں ایک قاعدہ بیان کر دیا جس سے آپ پہچان لوگے کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ اس قاعدے کو آپ یاد رکھو بس، وہ یہ کہ جانور 2 قسم کے ہیں، دریائی اور خشکی۔ ایک دریائی جانور، ایک خشکی کا جانور۔ دریائی سب حرام سوائے مچھلی کے، بات ہی ختم ہو گئی۔ دریا کے جانور جتنے ہوں گے تو وہ سب حرام ہیں سوائے مچھلی ہی حلال ہے اس میں۔ جھینگا پہ جو ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے بعض علماء نے اس کو حرام کہا، بعض نے حلال کہا، تو جن عالموں نے اسے مچھلی قرار دیا ہے جھینگا کو کہ یہ مچھلی ہی ہے، تو انہوں نے حلال کہہ دیا، اور جنہوں نے اسے مچھلی نہیں مانا ہے انہوں نے حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے، بات اس پہ آ گئی، تو لہٰذا یہیں پر بات آ گئی، تو جس میں اختلاف ہو اس سے بچنا بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جس مسئلے میں اختلاف ہو اس سے بچ جانا بہتر ہے،
نہ کھانا ہی بہتر ہے، کھانے میں کوئی ارے تمہارے لیے فرض واجب ہے، ہاں لیکن اگر کوئی کھا لے گا تو اس کے اوپر حرام کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ان علماء کے مطابق جنہوں نے اسے مچھلی مانا ہے، حلال قرار دیا ہے، تو اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو دریا اور خشکی کے دریائی سب حرام سوائے مچھلی کے، اور خشکی والے پھر دو طرح کے ہیں، پرندے اور چرندے، ایک اڑنے والے ہیں اور ایک چلنے والے ہیں، دو طرح کے ہیں، یعنی ہوائی اور زمینی۔ پرندے پھر دو قسم کے ہیں، ایک خون والے ایک بے خون والے۔ پرندے بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، ایک وہ کہ جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ بغیر خون کے سب حرام، جو اڑنے والے ہیں اور جن میں خون نہیں ہوتا ہے، مچھر مکھی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، تو سب حرام، بغیر خون کے سب حرام سوائے ٹڈی کے۔ بس ایک ٹڈی ہے تو اس کو آپ جو ہے ایسے ہی بھون کر کھا سکتے ہو۔ خون والے، اب خون والے پرندے جو پنجے سے پکڑ کر چیز کھائیں وہ حرام، وہ پرندے جو پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ سب حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ بس اب دیکھ لیا، ہاں طوطا اس سے الگ ہے، طوطے کو الگ کیا جائے گا، باقی طوطے کو چھوڑ کر جتنی چیزیں پنجے سے پکڑ کر کھائیں گے وہ سب حرام، باقی حلال۔ زمینی جانور بھی دو طرح کے ہیں، خون والے اور بے خون۔ بے خون سب حرام، اور خون والے کیڑے مکوڑے، اور جو کیل والے ہوں، خون بے خون سب حرام، خون والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، اور جو کیل والے ہوں جیسے کتا بلی وغیرہ وہ حرام، باقی سب حلال۔ اس قاعدے سے صرف تین جانور خارج کیے جاتے ہیں، ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک طوطا۔ گھوڑا بھی حرام ہے کیونکہ، ٹھیک ہے، حالانکہ کیل والا نہیں ہے، لیکن گھوڑا حرام ہے، اور طوطا پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے لیکن حلال ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کیل والا ہے لیکن حلال ہے۔ تو یہ تین جانور کو ہٹا دیا، باقی آپ قاعدہ اسی کے حساب سے فٹ کر لینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔